باریال دیدے کی پکار پر وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ جس وقت وہ گھر آیا تھا دیدے نماز پڑھ رہی تھیں، اسی لیے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے شاید اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی، تبھی نماز ختم کرتے ہی اسے پکارا تھا۔ السلام علیکم دیدے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب نیچے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک دیا۔ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں اٹھنے ہی والی تھی، شفقت سے اس کے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے انہوں نے کہا۔ باریال کو دیکھتے ہی روشنی سی ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگی۔ باریال بچپن سے اس روشنی کا عادی تھا۔ جب بھی کبھی وہ ماں سے کچھ دیر کے لیے دور جاتا، واپسی آنے پر یہی روشنی اس کا استقبال کرتی۔ دیدے اٹھ گئیں تو وہ بھی جانماز طے کر بستر پر بیٹھ گیا۔ دیدے کچھ دیر اسے یوں ہی پیار سے دیکھتی رہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آفس کے کام میں بزی ہوئے ہو، تھکنے کی بجائے تازہ دم رہنے لگے ہو۔ باریال نے بیک گراؤنڈ سے ان کے ٹیک لگاتے ہی نرمی سے ان کے پاؤں اٹھا کر اپنے قریب کر لیے اور ان کے پیر دبانے لگا۔ دیدے مسکرا دیں۔ نہ صرف فریش رہنے لگا ہوں دیدے، بلکہ اب وہ ڈراؤنے خواب بھی مجھے نہیں ستاتے، بلکہ اکثر دوا لیے بغیر ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ضبط ہی بہترین ہتھیار ہے باریال۔ دیدے کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر ٹھہرے تھے۔ تم بے بس تھے، لیکن ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ انتقام کی آگ سینے میں جلائے تم خود ہی تھے، جو ان ڈراؤنی حقیقتوں کو بار بار خود کو یاد کروانا چاہتے تھے۔ تسبیح کے دانے روکے وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھیں۔ باریال کو ایک دم ان کے چہرے پر خوشی اور غم ایک ساتھ رقم ہوتے محسوس ہوئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے بیٹے، زندگی میں کئی بار ہماری طاقت بس چوٹ کھا کر مر جانے یا کہیں چھپ جانے میں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ہم اس پر کڑ کر اپنا وقت اپنا گیان ضائع کرتے ہیں یا پھر ضبط کی راہ لیتے ہیں، وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یقین کرو باریال، یہ آخری راستہ بے حد سہل اور پر امید ہے، کیونکہ پھر فیصلہ انصاف ہم ڈائریکٹ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ان کی بات سمجھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مجھے خوشی ہے، دیر سے صحیح لیکن تم نے ضبط کی راہ اختیار کی، انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ انشاءاللہ یہ ادویات وغیرہ بالکل چھوٹ جائیں گی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ باریال نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دودھ لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں نے پی لیا، وہ مسکرائیں۔ سوری دیدے، آج پھر لیٹ ہو گیا۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ سوری کرنے کی بات تو ہے، لیکن وجہ میں نہیں۔ دیدے اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ مطلب؟ ذہین چمکتی آنکھوں میں الجھن سی بیدار ہوئی تھی۔ امن آئی تھی، دیدے نے بتاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرنا چاہا۔ وہاں فوراً شرمندگی اتری تھی۔ اوہ گاڈ! بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ تم نے خود اس سے ملنے کے لیے کہا تھا؟ دیدے نے پوچھا۔ نہیں، وہ خود ملنا چاہ رہی تھی، میں نے بس کہہ دیا گھر آ جاؤ۔ آپ بھی تو یاد کرتی ہیں نا اسے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ دیدے کو لگا تھا اس کے دل میں واقعی امن کو لے کر کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ ان کے بیٹے کی آنکھیں انہیں اس کے دل کا حال خوب بتاتی تھیں۔ امن اچھی لڑکی ہے، انہیں جیسے افسوس سا ہوا، فوراً مدعے پر آئیں۔ میں نے کب کہا بری لڑکی ہے، اور پھر میری تو سب سے اچھی دوست ہے وہ کندھے اچکاتے ہوئے سارا معاملہ ہی ختم کر گیا تھا۔ کسی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ دیدی نے جیسے التجا کی۔ بالکل بھی نہیں کرواؤں گا، وہ ان کی بات سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ پھر بھی باری امن جیسی نہیں تو پھر تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ ان کی پکار پر وہ رکا، پھر مڑ کر آہستگی سے چلتا ان کے قریب آ کر رک گیا۔ کچھ زیادہ تو ڈیمانڈ نہیں ہے میری دیدے، ذرا سا جھک کر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ دیدے بھی اسے دیکھنے لگیں۔ بس اسے دیکھتے ہی یہ دل گواہی دے دے۔ مطلب؟ دیدے حیران ہوئیں۔ مطلب؟ وہ سوچنے لگا۔ مطلب یہ گواہی دے دے کہ اسے دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ خاص محسوس ہو، میری آنکھیں کسی دیے کی مانند جل اٹھیں اور میں اس شرارت سے کہتا چلا گیا۔ باری، دیدے نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا دھپڑ رسید کیا۔ لکھوا لو، وہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو باریال کا دل پھیر سکے۔ بس پھر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ خفا خفا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ دیدے مزید ہنسنے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ بنگلے کے اس حصے میں آتے ہی نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ اس احساس میں گھر جاتی تھی کہ وہ شہر میں نہیں اپنے گاؤں میں موجود ہے۔ تقریباً 10 مرلوں پر محیط اس لان میں برآمدے سے لے کر بیرونی دیوار تک انار، کھجور، کیلے، آم، امرود، جامن اور فالسے کے درخت لگے تھے، جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ کئی بار تو سب ایک دوسرے کا حصہ لگنے لگتے۔ برآمدے کے بالکل قریب لگی جالی دار دریچے سے چڑھتی انگور کی بیل نے برآمدے کی ساری چھت پر قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ بیرونی چار دیواری بوگن ویلیا سے ڈھکی تھی۔ سرسبز یہ لان اسے ہمیشہ ہی مسحور کن سا لگتا تھا۔ عجیب سی سرشاری اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ تبھی وہ اکثر عصر کے وقت کتابیں لے کر ادھر ہی آ جایا کرتی تھی۔ آج فضا میں حبس غائب تھا۔
صبح سے روئی جیسے بادلوں اور ٹھنڈی ہوائیں نے موسم میں خوشگواریت بھر دی تھی۔ اوزگل سو رہی تھی، وہ کتابیں لے کر لان میں آ گئی۔ فاصلے کے زرد نارنجی ننھے پھول جھڑنا شروع ہو گئے تھے، مطلب پھل لگنے کو تھا۔ وہ کتابیں انار کے پیڑ کے نیچے رکھتی اس کی طرف واپس پلٹی اور فاصلے کے باقی ماندہ ننھے منھے پھول شاخوں سے چننے لگی۔ تبھی اس نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی۔ بے اختیار اس کی طرف دیکھا، وہ ابراہیم تھا، ابراہیم حیات۔ بائک پر سوار وہ ادھر ادھر دیکھے بنا بائک سیدھا اپنے پوشن کی طرف لے گیا تھا۔ اس پوشن کا واحد دروازہ اسی بنگلے میں کھلتا تھا، لیکن یہ پوشن تھا بنگلے سے باہر۔ اسے اس بنگلے سے جوڑنے والا واحد دروازہ یہی تھا۔ گل مینا نے ایک نظر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بکھرے پھولوں کو دیکھا۔ انہیں یوں ہی دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی اس پوشن کی طرف بڑھ گئی جس کا ادھ کھلا دروازہ ہوا کے زور سے دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکان آ ٹھہری تھی۔ وہ محبت کی رت کی سوار تھی، خوابوں کے رنگوں کا حسین لباس اوڑھے، جذبات کی پریاں جس کی باغبان تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے وہ اس سے پہلے منزل کی متمنی ہو۔ نہ جانے کب پیروں میں کیچ چپل اتر گئی اور نرم پیروں نے ملائم گھاس کو چھوا۔ وہ یوں ہی پھول سنبھالے دھیرے دھیرے قدم بڑھتی اور پھر اس نے دروازے کے سامنے قدم روکے تھے۔ بالکل اسی وقت ابراہیم واپس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گل مینا نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ خوبصورت آنکھوں میں رچی حیرت دو چند ہوئی۔ وہ اب مسلسل اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ خانزادی، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میرا نام گل مینا ہے، تم مجھے مینا کہہ سکتے ہو، اس نے کہتے ہوئے پھولوں سے بھری ہتھیلی اس کے آگے کی تھی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا۔ مینے کھلکھلا دی، توبہ ہے، میں تو سمجھتی تھی تم شرمیلے ہو، لیکن اس کی بات پر وہ نظریں یکبارگی اٹھی تھیں، لیکن آئیبرو تکھے انداز میں ذرا سا اٹھے، لیکن تم تو ڈرپوک ہو۔ دایاں ہاتھ پہلو میں جماتے ہوئے وہ ایک انداز سے مسکرائی۔ جن کی حدیں مقرر ہوں وہ محتاط ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں خانزادی۔ میں نے بتایا نا، میرا نام مینے ہے۔ میرے لیے آپ ایک خانزادی ہیں بس، میں آپ کو آپ کے نام سے پکارنے کی جرات کبھی نہیں کر سکتا۔ خانزادی میں صرف نوکروں کے لیے ہوں۔ اور بھائی نے بتایا تم نوکر نہیں ان کے دوست ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ گلمی نے دور سے اوزگل کی پکار سنائی دی تھی۔ پہلو پر جمایا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا تھا۔ مینے، باجی آئے ہیں، جلدی آؤ۔ اور اس کی اگلی بات اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی بھی سانس اٹکی تھی۔ وہ مزید پیچھے ہوا تھا۔ یہ پکڑو، تیزی سے کچی دہلیز پار کرتی وہ اس کا ہاتھ پکڑتی سارے پھول اس کی ہتھیلی پر دھر گئی تھی اور مڑ کر بھاگ گئی۔ ابراہیم نے حیرت بھری نظر ان سنہری پھولوں پر ڈالی، پھر سرشاری کسی کیفیت میں مٹھی بند کر دی۔ سما مہکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں موت کا سا سما طاری تھا، سرد سی خاموشی چھائی تھی۔ فیملی کے سارے ممبرز اتنے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سب کے چہرے بجھے بجھے تھے، یوں جیسے سب نے موت کا رقص دیکھا ہو یا اچانک سے سب کچھ کھو دینے کا احساس جاگ اٹھا ہو۔ کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی اوزگل کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ گلمی نے بڑے صوفے پر ایک روپر سے بیٹھے باجی کی گود میں سر رکھے اداسی سے نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ باجی کے چہرے پر سختی سی چھائی تھی، جیسے انہیں یہ افسوس، یہ ماتم گراں گزرا ہو۔ آپ کم از کم اطلاع تو کر دیتے ہمیں، باجی۔ ساتھ بیٹھے ضیاء نے کافی خاموشی کے بعد نم لہجے میں کہا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ضیاء، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سخت آواز میں ناراضگی جھلک رہی تھی۔ ضیاء معذرت خواہانہ لہجے میں سر جھکا گیا۔ اللہ لوگ کی موت رات کو نیند میں ہوئی، اس قدر اچانک ہم خود بھی پریشان تھے، لیکن ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہارے اور گل مینا کے امتحانات چل رہے تھے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس چھوٹے سے واقعے سے تم دونوں کی ساری محنت بیکار چلی جاتی۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا باجی، مینے نے سر اٹھایا۔ موت اور زندگی سب غیر یقینی ہے میرے بچے، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ہمارے پرکھوں کی ریت ہے۔ پٹھان موت پر اتنا رویا نہیں کرتے، کافی مضبوط ہیں ہم۔ تم سب بھی اس بات کو دل پر نہ لو اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کنی مونچھوں تلے لب ہونٹ نہ جانے کیوں عجیب سا مسکرائے تھے۔ آمین، وہ تینوں بہن بھائی بیک وقت بولے تھے، اور پھر واقعی ضیاء اور مینے دونوں باجی کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرنے لگے تھے، لیکن اوزگل بہرحال نہ کر پائی۔ وہ چائے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آئی تھی اور اپنے کمرے کے ٹیرس پر آ ٹھہری۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہ بھی رونے لگی۔ کاش میں آپ کو چھوڑ کر ادھر نہ آتی، اللہ لوگ، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جب سے آغا نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب حاصل کی تھی، اپنے اور اقرا کے معاملے کو سیٹ ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس نے شاہدہ سے بات کر لی تھی، وہ تو راضی تھی، لیکن زرینہ بیگم کا ڈر تھا۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ اس رشتے کو لے کر مانیں گی۔ آپ میرے اور اقرا کے تعلق کے بارے میں بتا دینا، پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی۔ یہ بات اس کے دل کو بھی لگی۔ زرینہ نہ بھی مانتی تو اقرا اپنی بات منوا کر ہی رہے گی۔
کہ وہ اور آقا اچھی طرح جانتے تھے، تبھی وہ آج مٹھائی اور کچھ سامان لے کر شام ہی ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حمزہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اقرا نے ہی دروازہ کھولا اور آقا اور شاہدہ آنٹی کو دیکھ کر اس کا انگ انگ کھل سا گیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر امی کو اطلاع دیکھ کر وہ سیدھا کچن میں چلی آئی تھی۔ شاہدہ نے کچھ دیر انتظار کر کے آغا کو واپس بھیج دیا۔ زرینہ آئی تو وہ ان کی منتظر تھیں۔ زرینہ نے بھی ہمیشہ کی طرح ان کا استقبال دوستانہ لہجے میں کیا تھا۔ ان کے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہی انہوں نے اقرا کو آغا کے لیے مانگ لیا تھا۔ زرینہ بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ منہ سے جیسے جھاگ نکلنے لگا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ 1 منٹ میں اٹھاؤ یہ کاٹ کباڑ اور راستہ پکڑو۔ ان کی چیختی آواز پر اقرا دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ زرینہ بہن، نرمی سے سوچو، گھر آئے لوگوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ پھر میرے بیٹے میں کیا برائی ہے؟ خیر سے کمانے لگا ہے، آج نوکر لگا ہے، کل افسر لگ جائے گا۔ دن پھرنے میں وقت کب لگتا ہے؟ شاہدہ سمجھدار خاتون تھی، تبھی ان کے غصے کو درگزر کرتے ہوئے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ ہاں تو کیوں کرے میری اقرا آغا جیسے آوارہ لڑکے کے وقت پھرنے کا انتظار؟ اس کے لیے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے کیا؟ وہ اور زیادہ بفر گئیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ان کی رائے سن کر شاہدہ بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ذرا سی عزت کیا دی، محلے دار سمجھ کر۔ بی بی تم تو گلے کا ہار ہی بننے لگیں۔ زرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا ان کا منہ نوچ لے۔ اقرا تیزی سے اندر آئی تھی۔ امی پلیز یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں کا بازو پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ ان جیسے بغیرت لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ اور شاہدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ خود نہیں آئی، نہ ہی کوئی شوق ہے، یہ جو تیرے بازو میں لگ کر کھڑی ہے نا۔ وہ بولنے پر آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ اقرا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پوچھ اس سے۔ بڑا شوق تھا اسے آغا کی دلہن بننے کا، ورنہ میرے آغا کو بھی کمی نہیں لڑکیوں کی۔ ایک سے ایک اعلیٰ خاندان سے لڑکی بیاہ کرنا لے آئی تو کہنا، یہ تیرے سامنے سے بارات لے کر جاؤں گی، وہ بھی بڑی دھوم دھام سے۔ زرینہ نے تیکھی نگاہ ساتھ لگی اقرا پر ڈالی، لیکن خاموش رہیں۔ ہاں ہاں جاؤ، روکا کس نے ہے؟ میری بلا سے۔ زرینہ نے ہاتھ جھاڑے اور سمجھا لینا اس آفت کو۔ اگر آغا چاہیے تو اس کی ماں میرے گھر آ کر خود منت کرے گی۔ میں اب اس گھر کی دہلیز پار نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ چادر اوڑھتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے وہ اقرا کو تکتی گھر سے باہر نکل گئی تھیں۔ جا جا اپنے بیٹے کو سمجھا، وہی پیچھے پڑا ہوگا میری اقرا کے، اللہ پوچھے تم لوگوں کو۔ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے انہوں نے چلا کر کہا۔ اقرا خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی بھائی کے سامنے کوئی بات کھلے۔ اپنی اماں کو بھی وہ جانتی تھی، حمزہ کے سامنے وہ کوئی ذکر نہیں کرنے والی تھیں۔ کل اس کے جانے کے بعد ہی وہ اسے تفصیل پوچھیں گی، وہ اسی لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اماں کیا سمجھتی ہیں؟ لالا کی طرح ہر کسی کو بے عزت کر دیں گی، دبا لیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں لالا نہیں، اقرا ہوں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ سہراب علی خان نے اپنے کمرے میں اسے بلایا تھا۔ انہیں کچھ ضروری معاملات اس سے ڈسکس کرنا تھے۔ وہ جانتا تھا یہ معاملات کیا تھے اور سہراب علی خان کے نزدیک ان کی کیا اہمیت تھی، اسی لیے وہ فوراً ان کے کمرے میں پہنچا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے وہ بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ آپ نے بلایا باجی؟ کمرے میں آتے ہی وہ مؤدب انداز میں بولا۔ باجی کے قدم رکے۔ ضیاء علی خان کا سراپا ان کے سامنے تھا۔ ایک گہرا جائزہ لیا، پھر اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی وہ اس کے روبرو بیٹھ گئے، یوں کہ نظریں اس کے چہروں کا طواف کرتی رہیں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ لوگ کی موت کیسے ہوئی؟ سوال کرتے وقت ان کی چیتے جیسی چمکدار آنکھیں ضیاء کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ اس سوال پر چونکا۔ آپ نے بتایا تھا باجی، اللہ لوگ کی موت نیند میں ہوئی۔ وہ حیرانی سے بولا۔ نہیں ضیاء، وہ ضبط سے دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ چھپاتے سے سخت دیے تھے، بلکہ مرتضیٰ زیدی کے ہاتھوں بخشی رسوائی اور بدنامی کی چوٹ نے ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو نگل دیا۔ وہ بچوں کی طرح سسک اٹھے تھے اور ضیاء اپنی جگہ پر بت بنا رہ گیا۔ پتہ ہے کیا؟ ہاتھ چہرے سے ہٹائے انہوں نے کہا۔ ضیاء نے دیکھا ان کا چہرہ آنسو کی شدت سے لال پڑ چکا تھا۔ انہوں نے مرتے وقت مجھے کہا، سہراب بس ایک بار اس خاندان کو بھی ذلیل و رسوا کر دو، میری میت کو سکون مل جائے گا۔ اور میں سہراب علی خان اس بار بھی کچھ نہیں کر سکا۔ ضیاء کچھ نہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ضیاء ماری ضبط کے لب کاٹنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر 2 لفظ تسلی کے بول دیتا۔ وہ کچھ دیر انہیں خاموشی سے روتے دیکھتا رہا۔ بچپن سے لے کر اب تک کا ہر دن جب اس نے یوں ہی باپ کو روتے دیکھا تھا، نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں بھی ان کے دامن میں ایسا داغ سجاؤں گا باجی کہ وہ بھی ایک ایک کر کے یوں ہی اپنے ہاتھوں موت کو گلے لگائیں گے۔
اس نے اٹھتے ہوئے ایک عزم سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سنتے ہی انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ ضیاء جا چکا تھا۔ دورہ خان کہتا ہے ضیاء مقصد بھول چکا ہے، لیکن ہم تمہیں کیسے بھولنے دے سکتے ہیں ضیاء، کیونکہ مقصد تو ہمارا ہی ہے بچے۔ کمینی سی مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا، آنسو کہیں غائب تھے۔ وہ فون اٹھا کر کسی کا نمبر ملانے لگے۔ شام ڈھل رہی تھی، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی آخری کرنوں کو بھی نکل رہا تھا۔ وہ اس سائٹ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے جان پوچھ کر آج گاڑی کے بجائے بائک کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت سڑکوں پر گاڑیوں کا رش بہت بڑھ جاتا تھا، اکثر ٹریفک جام میں پھنس کر گھنٹے 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے۔ آج بھی یہی حال تھا، روڈ بلاک ہو چکا تھا اور 1 گھنٹے تک رش کم ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر گاڑیوں کے درمیان رک کر انتظار کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کسی نہ کسی طرح بائک وہاں سے نکالتا دائیں طرف جاتی ایک غیر معروف شاہراہ پر لے آیا۔ یہ راستہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، تبھی اس طرف ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ مین روڈ پر ٹریفک زیادہ ہونے کی صورت میں اکا دکا لوگ ہی اس سڑک کا رخ کرتے، تبھی اس نے بھی اس راستے کا انتخاب کیا تھا، لیکن پہلا موڑ کاٹتے ہی اسے بائک رکنا پڑی۔ سڑک کے دائیں طرف سفیدے کے درخت سے لگی وہ کار شاید کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈرائیور کو موڑ نظر نہیں آیا تھا اور وہ سیدھا لے گیا تھا کار کو۔ کار کا اگلا دروازہ ٹکر سے کھل گیا تھا اور لائٹس بھی ابھی تک جل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ایک طرف آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالا لڑکا بے ہوش تھا، ماتھے کے اوپر بالوں کے نیچے سے خون کی پتلی لکیر اس کی شرٹ تک بھگو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے اس لڑکے کو پیچھے کیا۔ اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ اس نے 1 2 بار ٹرائی کیا، تیسری کوشش میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رینگی تھی۔ لڑکے کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹایا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی رنگ دینے لگی۔ بائک کو درختوں کے پیچھے چھپا کر اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور تھوڑی دیر بعد ہی ٹوٹے پھوٹے بونٹ والی گاڑی اسپتال کی طرف دوڑتی جا رہی تھی۔ صرف 10 منٹ میں وہ اسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی اور اس کے کمرے میں وہ آیا تو اسے ہوش آ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زخمی کی آنکھوں میں بھی شناسائی جاگی تھی۔ تم چاہو تو اپنی گاڑی میں گھر جا سکتے ہو، ڈاکٹر کے مطابق تمہاری چوٹ معمولی ہے، لیکن تم کسی سخت اسٹریس میں تھے، تبھی جلدی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اس کا موبائل اور کار کی چابی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے چند ماہ قبل میری مدد کی تھی جب میں کہیں جھاڑیوں میں گرا پڑا تھا؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بریال ولی خان نام ہے میرا، اس نے تعارف کروایا۔ واؤ، نام بھی آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے، میں ضیاء علی خان، اس نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ ویسے حیرت ہے، میں جب بھی کہیں گرتا ہوں آپ مجھے سنبھالنے آ جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ اس کی بات پر اس کے سامنے کھڑا بریال ذرا سا چونکا تھا۔ گرنے کی اس عادت کو سدھارو، ہو سکتا ہے کبھی میں نہ بچا سکوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ضیاء اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شاید پھر میری بھی آخری ٹھوکر ہو، ضیاء مسکرا دیا۔ اس کے گال کا ڈمپل گہرا ہوا۔ بریال اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھنے لگا، یوں جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ چلیں، ضیاء علی خان نے کہا تو بریال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یہاں میری گاڑی میں لائے، مطلب آپ کی گاڑی وہیں روڈ پر ہوگی، میں آپ کو وہاں تک لفٹ دے سکتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں شیور، وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا، جبکہ دل ہی دل میں نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ضیاء علی خان سے اپنائیت محسوس ہوتی، لیکن ساتھ ہی کچھ خوف بھی، کوئی اجانا سا خوف، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، سو سر جھٹک کر اس کے ساتھ چل دیا۔ بائک تو اسے لینی ہی تھی وہاں سے۔ حمزہ ابھی آفس کے لیے نکلا تھا۔ زرینہ بیگم نے اس کی گلی کا موڑ کاٹتے ہی دروازہ سختی سے بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اقرا کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کمرے کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر کے انہوں نے اقرا کے اوپر سے چادر کھینچی تھی۔ وہ تو پہلے سے جاگ رہی تھی اور انگلیوں میں چادر پکڑے لیٹی تھی۔ زرینہ کے یوں چادر کھینچنے پر اس کے لمبے لمبے ناخن پھنس کر ذرا سے ٹوٹے تھے۔ وہ ڈر سے بلبلا اٹھی تھی۔ امی، خبردار خبردار جو مجھے ماں کہا، انہوں نے اس کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر چادر ایک طرف اچھال دی۔ چاروں ناچاروں سے اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ اب سچ سچ بتاؤ، یہ آقا کی ماں کیا بک رہی تھی؟ نفرت اور غصے سے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ سب بتا تو دیا انہوں نے، اور کیا سننا چاہتی ہیں؟ وہ بھی اس دفعہ انہی کے لہجے میں چلائی تھی۔ وہ تو مارے صدمے کے وہیں بستر پر ہی ڈھہ سی گئیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ پسند کرتی ہوں میں آغا کو، اور وہ بھی مجھے، اس میں کیا برائی ہے امی؟ وہ انہیں یوں گمسم دیکھ کر نرمی سے اس کے قریب آئی۔ پھر آپ کو نوکری سے ایشو تھا، اب تو شاویز بھائی سے پہلے آغا کو نوکری مل گئی ہے، گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے میرے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب لالا کا کیا دھرا ہے نا؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ اقرا کا منہ کھل گیا۔
اسی نے تجھے مائل کیا ہے نا اس آغا کی طرف۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انداز میں عجیب سی جارحیت تھی۔ اس دن شام کو تیرے ساتھ آئی تھی، یاد ہے تجھے؟ سارا دن یہی سکھاتی رہی تھی نا تجھے۔ امی پلیز۔ وہ بھی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ خدا کا واسطہ ہے لالا کا پیچھا چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو اس کی آہیں آپ کی بیٹی کی زندگی اجیرن بنا دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زرینہ نے زہر خون نظر اس پر ڈالی۔ چھوڑ دوں؟ ان کے لہجے میں بھی زہر تھا۔ اس کی تو میں وہ درگت بناؤں گی کہ لوگ دیکھیں گے، لیکن پہلے… وہ ذرا سا رکی۔ پہلے میں تیری اور شاہویز کی بات پکی کر دوں، اب میں تجھے اور ڈھیل نہیں دے سکتی۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ اقرا تعصب سے انہیں دیکھے گئی۔ میری شادی آغا سے طے کر دے اماں، ورنہ کیا؟ ہاں؟ انہوں نے غصے سے اسے جھاڑا تھا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب لب کچل دے غصے سے کہہ کر وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ زرینہ بیگم نے قریب پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ احمد انٹرپرائزز سے اس کی میٹنگ شاندار رہی تھی۔ عہدیداران نے نہ صرف اس کے آئیڈیاز بہت پسند کیے تھے، بلکہ وہ اس کے پہلے پروجیکٹ میں انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ ان کے آفس سے نکلتے ہی اس نے اپنی خوشی دیدے سے شیئر کی۔ ان سے دعائیں وصول کر کے جو ہی اس نے کال بند کی، اس کا فون بجنے لگا۔ امن کی کال تھی۔ اس نے فوراً پک کی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ دوسری طرف امن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم یہی کہیں ہو؟ وہ خوشگواریت میں مبتلا ہوا۔ تو روکا سا جواب آیا۔ تو سے مطلب کہاں ہو یار، بتاؤ مجھے۔ وہ ادھر ادھر اسے تلاش کرتے ہوئے بولا۔ کیوں بتاؤں؟ ملنا ہے تم سے۔ اور کیا؟ باریال مسکرایا۔ 2 دن تمہارے گھر جاتی رہی، تم نے وعدہ جو کیا تھا وہاں ملے نہیں، اب بھی یہ احساس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ ہاں تو سوری کر دوں گا نا۔ وہ فوراً غلطی مان گیا۔ بس یہی عادت تمہاری بہت اچھی ہے، تم اکڑو نہیں ہو۔ وہ کھلکھلا دی تھی۔ ویسے میں تمہاری پارکنگ میں ہی کھڑی ہوں، آفس کے کام سے آئی تھی، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ باریال نے مڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی امن نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر فون بند کرتا اس کی طرف آ گیا۔ تم بہت برے ہو باریال۔ اس کے پاس آتے ہی وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ آئی ایم سوری، اس نے دایاں ہاتھ سینے پر جماتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا۔ امن کو وہ بے حد کھلا کھلا لگا، فریش سا، خوش سا۔ چلو آج میری طرف سے ٹریٹ۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ کس خوشی میں؟ وہ بھی اسی طرف آ گئی۔ آج ایک بہت بڑے انویسٹر سے بات ہوئی ہے، میری ڈیل تقریباً تیار ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا خوشی خوشی بتانے لگا۔ امن کی آنکھیں نہ جانے کیوں بجھ سی گئیں۔ اس نے فرنٹ ڈور پہلے ہی اس کے لیے کھول دیا تھا۔ کانگریٹس کہتے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شکریہ، وہ مسکرایا۔ امن خاموش رہی۔ بتاؤ کہاں چلیں؟ باریال نے پوچھا۔ جوس کارنر، مختصر جواب دے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باریال نے اس کی خاموشی نوٹ نہیں کی تھی۔ وہ خود میں مگن تھا، بے حد خوش۔ جب سے اللہ لوگ کی موت کی خبر آئی تھی، اوزگل بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی۔ باجی صرف 2 دن یہاں رہے تھے، الیکشن سر پر تھے اور انہوں نے ایک ساتھ کئی ترقیاتی کام شروع کروا دیے تھے اپنے علاقے میں۔ اس زمن میں سب سے پہلے کھیتوں میں پختہ نالیوں کی تعمیر تھی۔ نہر علاقے میں موجود تھی، لیکن صرف خان کی زمین ہی سیراب ہوتی تھی اور باقی پانی بند کر دیا جاتا۔ عام لوگوں کو بارش کے پانی پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ کاشتکاری کے لیے ان کا سب سے بڑا مقصد انہیں مالی طور پر کمزور کرنا اور قرضہ جات کے بوجھ تلے دبانا تھا۔ سارے سال کی محنت کے باوجود وہ صرف اس قدر کما پاتے، ایک تو سال آرام سے گزر جاتا اور دوسرے قرضے کا کچھ حصہ واپس کر دیا جاتا، لیکن سال کے آخر میں فصل کے لیے بیج، کھاد اور دواؤں جیسے مزید اخراجات کے لیے دگنا قرضہ لے لیا جاتا اور اس طرح نسل در نسل غلامی منتقل ہوتی رہی۔ لیکن اب دور بدل گیا تھا۔ علم و آگاہی کی روشنی میں نئی نسل غلامی کی زنجیروں کو نہ صرف محسوس کرتی بلکہ ان کے بوجھ سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کر سکتی تھی۔ جمہوری نظام نے اور کچھ دیا ہو نہ دیا ہو، عام انسان کو سب سے بڑا حق ضرور دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے سوچے اور خود فیصلہ کرے۔ نئی نسل میں شعور آگاہی کا جذبہ تھا اور وہ تجربہ بھی کر سکتے تھے، اس لیے سہراب علی خان کو بھی کچھ اصول توڑنے پڑے تھے۔ پھر وہ اچھی طرح جانتے تھے صرف الیکشن جیتنے تک ان کو جھکنا تھا ذرا سا، اس کے بعد وہ بادشاہ تھے۔ سو یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اسی لیے صرف 2 دن ہی وہاں گزار کر وہ واپس چلے گئے تھے۔ اور اب 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اوزگل خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اب بیمی نے اسے تلاش کرتی لان کی طرف آئی تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ گلمی نے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ گل تم پھر رو رہی ہو؟ گل کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ خفا لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیوں مینے، اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے اللہ لوگ مری نہیں، ابھی زندہ ہیں۔ جب بھی کوئی پیارا مرتا ہے تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا؟ مینے نے بہن کو ساتھ لگایا تھا۔ تم نے بھی تو یہی بتایا تھا مجھے۔
گل امی کے مرنے پر بھی تمہیں کئی دن وہ قبر میں نظر آتی رہی تھیں۔ وہ اسے یاد دلانے لگی، لیکن وہ صرف خواب تھے مینے، یہ احساس ہے، جیتا جاگتا احساس۔ وہ بے بس لہجے میں بولی، مجھے سچ میں لگتا ہے اللہ لوگ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ لیکن کیا گل؟ مینے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ہماری اپنی حویلی میں اتنے محافظوں کی موجودگی میں کچھ کیسے غلط ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھے یاد کر رہی ہیں، مجھے پکار رہی ہیں۔ اللہ لوگ، کاش میں آپ کو چھوڑ کر یہاں نہ آتی، کاش۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ گلمینا نے اس کے لرزتے وجود کو ساتھ لگا لیا تھا۔ آہنی دروازہ اتنی زور سے بجا تھا کہ نانو کا کمزور سا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ یا اللہ خیر! فوراً ہی دل کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی۔ گھر پر اس وقت وہ اکیلی تھی، برآمدے میں لیٹی تو نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ دروازے کی زوردار آواز نے ایک دم نیند سے جگایا تو مریض کا دل کانپ گیا۔ جتنی دیر میں وہ خود کو نارمل کرتی، چپل پہنتی، دروازہ مزید زور سے بجایا گیا۔ صبر کر لو، آ رہی ہوں۔ انہوں نے چپل پہنی اور دھیرے دھیرے آ کر دروازہ کھول دیا۔ آنے والا بھی مسلسل دستک دیے جا رہا تھا۔ زرینہ، تم؟ کیا ہے اماں؟ زرینہ کو سامنے دیکھ کر ان کی تیوری چڑھی۔ وہ جنجلائی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ اتنی گرمی میں اتنی دیر تک دروازہ بجا رہی ہوں، سارے مر گئے ہیں کیا جو آپ کو آنا پڑا؟ وہی تلخ کڑوا لہجہ۔ استغفار کر بی بی۔ انہیں تو فوراً غصہ آیا، کبھی تو کچھ اچھا بول لیا کر۔ دروازہ بند کرتی ان کا انتظار کیے بغیر واپس تخت پر آ بیٹھی۔ آپ تو بس مجھے ہی سنانا، ان کمبختوں کو کچھ نہ کہنا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہیں کدھر سارے؟ انہوں نے متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لالا گئی ہے یونیورسٹی، سبین شاہویز کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ دل بے وفا ہو رہا ہے اس کا۔ اماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں تو اس میں کیا انوکھا ہے اماں؟ وہ مکھی اڑاتے ہوئے بولی، ہمارے بھائی کو مرے تو سالوں ہو گئے، یہ سخت جان نہ جانے کس کے لیے جیے جا رہی ہے۔ انہوں نے شفافیت کی حد کر دی تھی۔ شوہر تو تیرا بھی برسوں پہلے چھوڑ گیا، تو کیا دوسری سیٹ بھی پکی ہے؟ انہوں نے بھی طاق کے نشانہ لگایا تھا، لب خود بخود سل گئے تھے۔ اور اب خاموش ہو کر بیٹھ، اگر کچھ اچھا بولنے کے لیے نہیں ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ خیر اماں، آئی تو میں ایک اچھے کام سے ہی تھی۔ اور ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ بول۔ وہ آنکھیں مودے لیٹی رہی۔ اماں، اقرا اور شاہویز کے لیے آئی ہوں۔ لو پھر وہی پرانا قصہ۔ اماں اس کی بات پر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو شاہویز اس کے لیے کبھی راضی نہ ہوگا، تو راضی کرو نا اماں، آپ کے زیر سایہ ہی پرورش پائی ہے، آپ کو انکار کرے گا بھلا؟ وہ منت پر اتر آئیں۔ بات کیا ہے زرینہ؟ اماں بغور ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ گھر کی بات ہے نا اماں، بڑے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اقرا کے، لیکن آپ تو جانتی ہو شاہویز مجھے کس قدر عزیز ہے۔ وہ فوراً بات بدل گئیں۔ ہاں ہاں، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ نانو کے لہجے میں فوراً طنز ابھرا۔ آپ جو اماں ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھنا۔ وہ خفا ہونے لگیں۔ اچھا میں بات کروں گی شاہویز سے، لیکن وہ مانے گا نہیں، میں جانتی ہوں۔ اس کا مطلب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولیں۔ سبین سے بات کرو گی؟ اماں نے فوراً اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ کوئی بات تو ہے زرینہ، پر ہی لگے ہیں آج تو تمہیں، اماں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ اماں، بھابھی تو ٹھیک ہیں؟ اور اماں ان کے اس قدر میٹھے لہجے پر، وہ بھی سبین کے لیے؟ ہوش میں رہتی تو جواب دیتی نا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل پر چیختی رنگ ٹون نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر فون چیک کیا۔ کال زمزمہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک پل کے ہزارویں حصے میں اس کا دماغ بیدار ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ یونیورسٹی اور بہنوں کے ساتھ اس قدر مصروف رہا تھا کہ زمزمہ کی طرف خیال تک نہ گیا تھا۔ فون تھوڑی دیر بجنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کال بیک کی، نمبر بند تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے ابراہیم کا نمبر ملایا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ تم یہاں بنگلے پر ہو؟ ضیاء نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں تو آج شاہد کی طرف ہوں۔ فوراً خانم کے بنگلے پر پہنچو، شاہد کو بھی ساتھ لے لینا۔ اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ شوز بھی پہن رہا تھا۔ بوٹ پہننے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر لگا بٹن دبایا تھا۔ سائرن کی تیز آواز کوارٹر میں گونجی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے بدرگے ہتھیار سنبھالے باہر آ چکے تھے۔ ہیلو، کال پک ہوئی تھی۔ خانم کی کھنکتی آواز ابھری۔ زمزمہ کہاں ہے؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آپ نے بھلا دیا سرکار، تو نئے گاہک تو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں لاش انسان کی ہو یا حیوان کی، کل سڑ کر بدبو دینے لگتی ہے، اور یہاں بھی سب زندہ لاشیں ہی ہیں سرکار۔ وہ کمینگی سے ہنسی تھی۔ زمزمہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی نہ خانم، تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، خانم کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔
میں کچھ لمحوں میں وہاں خود آ رہا ہوں، تب تک زمزمہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں، مال کی فکر مت کرنا۔ اسے وارن کرتا وہ نیچے آیا تھا اور کال بند کر کے سیل ڈیش بورڈ پر اچھال دیا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی 4 بجرگے اندر بیٹھ گئے تھے۔ رش ڈرائیونگ کرتا وہ صرف 20 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ ابراہیم اور شاہد اس کے منتظر تھے، خانم اور زمزمہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ زمزمہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ضیاء فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو زمزمہ؟ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اور تم اور دوڑاں اسے فارم ہاؤس پر بی اماں کے حوالے کر کے آؤ، ان سے کہنا اسے وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے ابراہیم کو ہدایت کی۔ اور خانم، یہ میرے آدمی ہیں، انہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دینا۔ وہ مڑنے لگا، تبھی زمزمہ نے پکارا، ضیاء کیا تم مجھے وہاں چھوڑ سکتے ہو؟ وہ متذبذب تھی۔ ابراہیم میرے بھائی کی طرح ہے، میری طرح ہی سمجھو، بے فکر رہو۔ وہ اسے فکر مند دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے کل ایک بہت پرانا بدلہ چکانا ہے، میرے لیے دعا کرنا، خدا مجھے کامیاب کرے۔ آمین۔ زمزمہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ کے ساتھ تیار کھڑی اقرا پر نظر پڑتے ہی زرینہ تل ملائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ کالج کے لیے لے کر جا رہا ہوں، نیا سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے، حمزہ نے حیرت سے بتایا۔ بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب گھر کے کام وام سیکھ لے کافی ہے، انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلیں بھائی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اقرا فوراً نقاب درست کرتی باہر نکل گئی۔ وہ بھی بائک نکالنے لگا۔ زرینہ گیٹ تک آ گئی۔ وقت پر لینے پہنچ آنا اسے پھر، حکم دیا اور دروازہ ٹھاس سے بند کر دیا۔ امی کو کیا ہوا ہے؟ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ کل لالا کے گھر گئی تھیں، وہاں سے آ کر ایسی ہی ہو جاتی ہیں، اقرا نے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ حمزہ نے بائک آگے بڑھا دی تھی۔ لالا، وہ اپنے خیالوں میں مگن ڈپارٹمنٹ کے پچھلے لان کی طرف جا رہی تھی جب ضیاء کی پکار پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ کیا میں تمہاری چند سیکنڈ لے سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھ سے شادی کرو گی لالا؟ اور لالا کی نظر ان دو یاقوتی لبوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سہرسا تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑا تھا، وہ بت بنی رہ گئی۔ بات صرف چند سیکنڈ کی ہے لالا، میں نے مہلت بھی چند سیکنڈ کی مانگی ہے، مجھے جیون دان کر دو یا میرا سب چھین لو۔ کوئی اس طرح اچانک اس خوبصورت انداز میں اسے اپنا بنانے کا کہہ سکتا ہے؟ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سادہ مسکراہٹ والا جس کی آنکھیں جادو کرنا جانتی تھی، پل پل رنگ بدل دیتی تھی، کوئی ان کو جان نہ سکتا تھا، پڑھ نہ سکتا تھا۔ وہ جو دوستی لٹائے رکھنا ایمان مانتی تھی، دیوملائی شخصیت جیسے چاہتی اپنے سحر کے نور میں جکڑ لیتی، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا وہ، چاہے جتنی بھی مضبوط ہو۔ تیتو لڑکی نرم جذبات سے گندی موم کی گڑیا، ہلکی سی آنچ پر جو پگھل پگھل جاتی ہے۔ ماں کی طرح اپنا معاملہ خود ہی نہ سیٹ کر لے تو کہنا۔ اور اترتے سنہری رنگ نے ایک دم ہی دھوئیں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ دھنک کے سارے رنگ سیاہ رنگ میں غائب ہو گئے تھے۔ بدکردار ماں کی بیٹی نے کیسے ہوگی؟ خاندان کے منہ پر ایک کالک مل کر نہ چلی گئی تو زمین کی بیٹی نہ ماننا۔ اس کے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ سامنے کھڑے ضیاء کے خوبصورت روپ نے ایک دم ہی کسی چھلاوے کی صورت اپنا لی تھی۔ لمحوں میں اس سے دور جا کھڑا ہوا تھا، یا پھر یہ اس کا وہم تھا؟ لالا، اسے یوں خاموش دیکھ کر ضیاء نے پکارا۔ وہ چونکی، پھر خود کو مضبوط کرتی وہ 2 قدم اس کے قریب آئی۔ ہم دونوں کے بیچ ذات کا یہ واضح فرق تم کیسے بھول گئے ضیاء؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرا کردار ہی میری پونجی ہے، وقت نے جو طے کر رکھا ہے وہ وقت پر چھوڑ دو ضیاء، میں تمہارا راستہ ہوں نہ منزل، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، قطعی لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ لالا، ضیاء اس کے ہم قدم ہوا۔ پلیز ضیاء، عورت کی زندگی میں محبت نہیں، عزت اہم ہوتی ہے، اور مجھے میری اور میرے خاندان کی عزت بہت عزیز ہے، دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ضیاء کے لبوں سے پھسلا تھا۔ آگے بڑھتی لالا کے قدم جھٹکے سے رکے تھے۔ وہ فوراً مڑی تھی۔ ضیاء کی آنکھوں کے جلتے رنگ اسے اندر تک خوفزدہ کر گئے تھے۔ کچھ تو تھا۔ وہ اس سے مزید بات کیے بنا تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھیں، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ لمبے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ گھر جا کر شاویز سے ضیاء کا ذکر ضرور کرے گی یا پھر یونیورسٹی ہی نہیں آئے گی۔ اسے خبر ہی نہ تھی قدرت اسے یہ موقع دینے والی تھی یا نہیں۔ سادگی سے سجا یہ ایک سستے ہوٹل کا کمرہ تھا۔ یونیفارم پر گلابی دوپٹہ اوڑھے وہ سر جھکائے بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی، نظریں نیچے زمین پر جمی تھیں۔ سفید ماربل کے میلے میلے سے فرش پر کئی چہرے، کئی منظر بن اور بگڑ رہے تھے۔ ہاں گڑیا، میں لالا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ حمزہ تھا، برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم وہاں اس پھاپے کوٹنے لالا سے ملنے جاتی ہو، اور تم کیا شاویز کو ہر وقت بھائی بھائی کہہ کر چپکی رہتی ہو؟ لالا سے ہی سیکھ لو کچھ ناز انداز۔ اماں تو بولتی بھی دوگلا تھیں، جو بات دوسرے کے لیے تانا، اسی کا سبق اسے پڑھاتیں۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کسی کانچ کے برتن کی طرح ہوتی ہے اقرا،
ساری عمر ڈر لگتا رہتا ہے کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھیں، کوئی خروچ نہ پڑ جائے، ایک بار اسکریچ پڑ جائے نا تو ساری عمر بس لوگوں کو وہی داغ نظر آتا ہے۔ مرد ہمیشہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، وہ داغدار نہیں ہوتا، عورت جیسے شیشے میں پوری دراڑ ڈال دیتا ہے۔ لالا کی آنکھیں نم تھیں، اس کی بھی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ کہیں تمہاری ماں کا کیا تمہارے سامنے نہ آ جائے، کبھی لالا نے اس سے کہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یوں ہی صحیح، میں اس کے لیے تیار ہوں لالا۔ کمرے کا واحد دروازہ کھلا اور آغا اندر آیا تھا۔ اقرا، مولوی صاحب اور میرے دوست آ چکے ہیں، کیا تم واقعی تیار ہو؟ سوچ لو، اب بھی وقت ہے۔ وہ اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اقرا نے نم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہویز میرے بھائی کی طرح ہیں آغا، خدا کی قسم، اماں اگر ان سے میری شادی کے لیے ضد نہ پکڑتی تو میں تمہیں کبھی یہ قدم اٹھانے کے لیے نہ کہتی۔ وہ سسکی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم چہرہ ڈھانپ لو، میں سب کو اندر بلاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اقرا نے گلابی گھونگھٹ مزید آگے کیا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب کہ ساری بات طے تھی، سب کچھ مکمل تھا، وہ کاغذات تک بنوا چکا تھا، اور اب عین وقت پر انویسٹر کو کچھ تحفظات نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے عین وقت پر اس کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے یا شیئرنگ سے انکار کر دیا تھا۔ اس روز باریال ولی خان جس قدر خوش اس بلڈنگ سے نکلا تھا، آج اسی قدر اداس اور نا امید۔ رات ہی تو اس کی بات ہوئی تھی مینیجر سے، وہ جلد از جلد معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر آج صبح یوں اس طرح ایک دم سے سیدھا انکار۔ بے دلی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے فائل پچھلی سیٹ پر جھالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے وہ خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا کہ فون کی آواز سن کر چونک پڑا۔ امن کالنگ، اس نے بددلی سے اوکے کیا تھا۔ باریال، وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا تمہارے پروجیکٹ میں تھرڈ پرسن کی جگہ ہے؟ ایکچولی تمہارا پہلا پروجیکٹ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ فرسٹ انویسٹر نے عین موقع پر جواب دے دیا امن، اس نے اداسی سے بتایا۔ کیا؟ امن حیرت سے چلائی تھی۔ بعد میں بات کرتا ہوں، بائے، اس نے کہہ کر فون آف کر دیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ دیدے کہتی ہیں بھول جاؤ، معاف کر دو، یہ دنیا والے بھولنے دیں تب نہ، اس نے اداسی سے سوچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ لالا جس خاموشی سے اس کی بات سن کر چلی گئی تھی، یہ بالکل اس کی توقع کے خلاف تھا۔ ضیاء نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں واضح تشویش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لالا کافی شارپ لڑکی تھی، اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی تشویش بتا دیتی تھی کہ وہ ضیاء کا مقصد کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کوئی بھی ایشو کریٹ کر سکتی تھی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً زید کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو زید؟ کینٹین میں۔ کیوں؟ اس نے جواب دیا۔ بہروز خان کے گروپ کے ساتھ تصادم۔ یونیورسٹی بند، ضیاء نے کہا تو وہ حیرت سے بولا۔ مطلب؟ وہ خبر کل تک ہر نیوز چینل پر لگ جانی چاہیے۔ اوکے، سمجھ گیا، اور سنو، حالات کچھ اس طرح کے کر دینا کہ بھگدڑ مچ جائے۔ ضیاء نے اگلی ہدایت دی۔ مطلب ہتھیار؟ سمجھدار ہو، سنبھال لینا، اس نے فون بند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری کال ملانے لگا۔ جی خان جی، دورہ خان نے دوسری بیل پر ہی کال پک کی تھی۔ دو گاڑیاں لے کر یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ جانا، مزید ہدایات تک میرے فون کا انتظار کرنا۔ اس نے ہدایات دے کر فون بند کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے دو سیاسی یوتھ ونگ گروپ میں تصادم چھڑا تھا۔ واقعہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنی جگہ موجود رہ کر پھنس گیا تھا، خاص کر لڑکیوں کی پریشانی کافی زیادہ تھی۔ ایک تواتر سے ہوتی فائرنگ اور اوپر سے خوف و ہراس سے لوگوں کا پاگلوں کی طرح دوڑنا، سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آنے لگی تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے پچھلے حصے سے نکلو، شاہد نے کوریڈور میں جمع سب لڑکیوں کو ہدایت دی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگیں، ان میں ایک لالا بھی تھی۔ کوریڈور کی سیڑھیاں اترتے کسی نے آخری سٹیپ پر اسے ہلکا سا دھکا دیا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ ساری لڑکیاں تیزی سے بھاگ کر اس سے دور ہوتی گئی تھیں۔ وہ گھٹنے سہلاتی اٹھی۔ درد کی تیز لہر نے اسے سسکاری بھرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن کسی طرح وہ باہر آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی ایک سلیٹی رنگ کی کار اس کے سامنے رکی تھی۔ لالا، اندر بیٹھو، جلدی۔ وہ ضیاء تھا۔ لالا دو قدم پیچھے ہوئی تھی، تبھی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ آواز کہیں قریب ہی تھی۔ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے گیئر بدلا۔ ضیاء رکو، تیزی سے اسے آواز دیتی وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک فراٹے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ کیونکہ وہ یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ سے نکلے تھے تو یہ راستہ کافی لمبا پڑا تھا۔ یہ راستہ جنگل کے بالکل درمیان سے ہو کر نکلتا تھا۔ بارشوں کے بعد جگہ جگہ خودرو پودوں کی وجہ سے رک جانے والے پانی کی وجہ سے کافی خراب بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس طرف زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ صرف کالج، یونیورسٹی کے بچے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی اس طرف نظر آتے تھے۔ انہیں ڈرائیو کرتے آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا، لیکن ابھی بھی دونوں اطراف کے درختوں کے جھنڈ ویسے ہی گھنے تھے۔ آبادی کے آثار بھی نہیں تھے۔ ضیاء بھی اس وقت سے مسلسل خاموش تھا۔ لالا نے نوٹ کیا تھا وہ مضطرب سا تھا، اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں، لیکن لالا صاف محسوس کر رہی تھی وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔
نچلا ہونٹ مسلسل دانتوں میں کاٹتا وہ اسے بھی پریشان کر رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی اس نے کسی کو درختوں کے جھنڈ سے باہر آتے اور پھر لفٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے دیکھا تھا۔ ضیاء نے اس شخص کے قریب جاتے ہی گاڑی روک دی۔ سر، میری بائک خراب ہو گئی ہے، اس نے درختوں کے قریب کھڑی بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز شہر تک اگر مجھے لفٹ دے دیں، وہ اسے درخواست کر رہا تھا۔ شیور، ضیاء کے چہرے پر وہی خوبصورت دوستانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں بیگ لے لوں، وہ شکریہ ادا کرتا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ لالا، تم پیچھے چلی جاؤ، آج کل حالات کافی خراب ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کے پاس اگر گن ہوئی تو پیچھے سے یہ آسانی سے ہمیں کور کر سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی تو خود بھگتے گا۔ ضیاء نے سامنے لڑکے پر نظر رکھتے ہوئے لالا کو ہدایت کی۔ وہ سر ہلاتی فوراً نیچے اتر کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لڑکا بیگ اٹھائے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ضیاء نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ لالا کی جانچتی نگاہیں ابھی تک اس لڑکے کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر بیٹھی تھی، تقریباً بیچ میں، اور اس سے پہلے کہ ضیاء گاڑی آگے بڑھاتا، بالکل اچانک پچھلے دونوں دروازے ایک جھٹکے سے کھلے تھے اور دو گن مین لالا کے پہلوؤں میں سیٹ سنبھال گئے تھے۔ لالا کا دل دھک سے ہوا تھا۔ ضیاء، خوف کی شدت سے اس کے لب جکڑ گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ضیاء کو نہ پکار سکی تھی۔ اس نے پسٹل کی نوک اس کی کن پٹی سے لگا دی تھی۔ گاڑی آگے بڑھاؤ، لب کاٹتے ضیاء نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اسے بے ہوش کر دو، سامنے بیٹھے لڑکے نے لالا کے دائیں طرف بیٹھے آدمی کو حکم دیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہی چلائی تھی۔ ساتھ بیٹھے تن و من شخص نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے چہرے سے لگا دیا تھا۔ وہ چڑیا کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اسے چند سیکنڈ لگے تھے ساکت ہونے میں۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی سب نے پستول واپس رکھ لی تھی۔ کہاں لے کر جائیں اسے خان؟ ساتھ بیٹھے لڑکے نے ضیاء سے پوچھا۔ فارم ہاؤس، اس نے لب کو چلتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور اقرا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ زرینہ بیگم کی تو سانس پھولنے لگی تھی۔ حمزہ بھی 2 بار پوچھ چکا تھا۔ انہوں نے کسی دوست کا نام لے کر اسے ٹال دیا تھا، لیکن خود ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حمزہ آج بھی وقت پر اسے لینے کالج پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا آج فیئر ویل پارٹی تھی اور بچیاں جلد ہی گھر واپس چلی گئی تھیں۔ اس نے سوچا اقرا بھی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ گھر آ کر اس نے یہی بات ماں کو بتاتے ہوئے جب پوچھا کہ اسے کالج سے اکیلے آنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی، تو زرینہ کو سانس رکتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے حمزہ کو فی الحال تو بہانہ کر کے ٹال دیا تھا، لیکن اب واقعی پریشان تھیں۔ انہیں لگا کہ اقرا کسی دوست کے ساتھ گئی ہوگی یا آغا سے ہی ملنے گئی ہوگی تو بھی شام تک گھر لوٹ آئے گی، لیکن شام کے سائے بھی گہرے ہونے لگے تھے۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ حمزہ مغرب کی نماز کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں کی طرف نہ گئی ہو، خیال آتے ہی جیسے ڈھارس سے ملی دل کو۔ انہوں نے فوراً نمبر ملایا۔ ہیلو، فوراً سبین نے فون اٹھایا۔ بھابی، میں ہوں، زرینہ۔ اقرا آئی ہے آپ کی طرف؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیا اقرا تو ابھی نہیں آئی گھر۔ پتہ نہیں کیوں زرینہ کو لگا اس کی طرح سبین کا لہجہ بھی پریشان سا تھا۔ اقرا بھی مطلب؟ انہوں نے رکتے دم سے پوچھا۔ زرینہ آپا، لالا بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹی، ان کی پریشان آواز نے ایک دم ہی انہیں شانت کر دیا تھا۔ تسلی سی ہوئی کہ اقرا ضرور لالا کے ساتھ ہی ہوگی۔ اگلے پل ہی پچھلی ساری پریشانی لہجے سے زائل تھی۔ اور 2 آزادی، لڑکی ذات کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ارے اپنی بیٹی کی تو تربیت ہی ایسی کی ہے، اوپر سے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے، میری اقرا کو بھی ساتھ چمٹائے رکھتی ہے۔ سنا تھا ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، زندگی میں دیکھ بھی لیا۔ ہائے میرا مرحوم بھائی، وہ بولنے پر آئیں تو رکنا ہی بھول گئی تھیں۔ سبین چپ چاپ سنے گئیں۔ بتائے دیتی ہوں، لالا کے چکر میں میری اقرا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا تو چھوڑوں گی نہیں کسی کو۔ کچھ انسان بھی کتنا زہر اگلتے ہیں نا۔ سبین کے وجود پر موت طاری ہونے لگی تھی۔ تبھی زور زور سے گلی کا دروازہ بجا تھا۔ لگتا ہے آ گئیں دونوں، ایک مرتبہ پھر آوارہ گردیاں کر کے، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا اور فون رکھنے لگیں۔ زرینہ آپا پلیز فون بند نہ کریں، لالا تو ہو تو بات کروا دے میری، انہوں نے التجا کی۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے فون ہولڈ پر رکھا اور باہر آ کر دروازہ کھولا۔ باہر صرف اقرا تھی۔ اقرا کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ لالا کے ساتھ تھی تم؟ اس سمے اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اپنے کمرے کی طرف جاتی اقرا ان کی آواز پر رکتے ہوئے بولی، لیکن مڑی نہ تھی۔ آغا کے ساتھ تھی میں، بدلہٰذی سے کہتی ماں کو وہیں گنگ چھوڑ کر وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ زرینہ بیگم کا سارا اطمینان پل میں ہوا ہوا تھا۔ تو سارا دن کیا وہیں اس لوفر کے ساتھ رہی تھی؟ اور اگر وہ آغا کے ساتھ تھی تو لالا ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ، سبین کی بیٹی ہے۔ پریشان ہوتے ہوئے ازلی نفرت اودھ کر سوچوں میں لوٹ آئی تھی۔ فون تک آتے آتے وہ خود کو اقرا کی پریشانی سے کچھ سنبھال چکی تھیں۔ اقرا آ گئی ہے گھر، دوستوں کی طرف تھی، لالا نہیں ہے اس کے ساتھ، انہوں نے منتظر سبین کو اطلاع دی تھی۔
ایک آدھے گھنٹے تک آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے بھی ضرور بتانا۔ حمزہ ہے نا، کافی تعلقات ہیں، ڈھونڈ لے گا اسے۔ رکھتی ہوں آپا۔ سبین نے نم لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ شام سے رات اور پھر رات سے آدھی رات ہو چلی تھی۔ لالا گھر نہیں آئی تھی، اس کا فون بھی بند تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نمرا کے۔ نمرا کے علاوہ کسی کا ایڈریس ان کے پاس نہیں تھا، نہ ہی فون نمبر۔ نمرا نے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اس سے ملی ضرور تھی، لیکن ہنگامے کے بعد وہ بھی کافی مشکل سے وہاں سے نکلی۔ اسے لالا کی خبر نہیں تھی۔ کچھ دوسری لڑکیوں سے نمرا نے پتہ کیا تھا، وہ بھی بے خبر تھیں۔ نمرا نے معذرت کرتے ہوئے انہیں پولیس اسٹیشن جانے کا مشورہ دیا تھا۔ شاویز تو چکرا کر رہ گیا، اس کا جسم جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ سبین اور نانو کا رو رو کر برا حال تھا۔ زرینہ بیگم کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ حمزہ اور اقرا کے ساتھ وہ دوڑی چلی آئی تھیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں بریال بھی شاویز کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے یار کسی نے یونی کے ہنگامی صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہو، کسی وڈیرے نے۔ بریال اب دوسری نہج پر سوچنے لگا تھا۔ مطلب، شاویز نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اور بریال اس وقت نمرا کے گھر سے کچھ دور سڑک کنارے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے تھے۔ مطلب یہ اغوا وغیرہ کا کیس ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔ اللہ نہ کرے یار، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ کہیں لالا خود تو کہیں انٹرسٹڈ نہیں تھی، نہ جانے کیوں اسے خود اپنے لفظوں پر شرمندگی سی ہوئی۔ نہیں یار، لالا ایسی نہیں ہے۔ شاویز سر جھٹکتے ہوئے بائک کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خیال میں ہمیں پولیس کے پاس چلے جانا چاہیے، اس نے بے بس لہجے میں کہا تھا۔ لڑکی کا معاملہ ہے شاویز، یہاں کے پولیس کا حال تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجرموں سے پہلے گھر والوں کی وہ پیشی لگائیں گے۔ بریال کو سوچتے ہوئے بولا، میرے خیال میں کل پرسوں تک خود کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ وہ سر ہلا گیا۔ اور تاریخ کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے، جہاں انصاف نہ ہو وہاں مجرم نہیں، متاثرین قانون سے ڈرتے ہیں۔ وہ واقعی بے حد ذہین اور دماغی طور پر مضبوط تھی۔ تبھی فارم ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے اس کا نشہ دم توڑنے لگا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں بھی خود کو بار بار جگانے اور ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی تورا خان اور اس کے چند پرانے گارڈز دوڑتے چلے آئے تھے۔ وہ اتر چکا تھا۔ ابراہیم اس لڑکی کو لے آیا تھا۔ جی خان، اسے آپ کی ہدایت پر رہائشی حصے میں رکھا ہے۔ اس کی بات پر ضیاء اطمینان سے سر ہلا گیا۔ اچھا، اس لڑکی کو مہمان خانے کی طرف لے جاؤ، کمرہ تو سیٹ کروا دیا تھا نا؟ اس نے ہدایت دیتے ہوئے پوچھا۔ جی خان، سارا انتظام کر دیا ہے۔ اور ہاں، تم سب لوگ جو مری میں میرے ساتھ تھے، لالا کے سامنے نہیں جاؤ گے جب تک میں نہ کہوں۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اسے یہاں لانے میں میرا ہاتھ ہے۔ وہ رہائش گاہ کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر قدم رکھتے ہوئے بولا۔ دوراں سر ہلا گیا۔ تبھی ضیاء کے فون پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے چلتے چلتے ہاتھ ہلا کر دوراں کو جانے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھتا میسج بھی اوپن کر دیا۔ ضیاء، لالا ہے تمہارے ساتھ؟ نمرا کا میسج تھا۔ اس کے لب خود بخود بھیج گئے تھے۔ نہیں تو میں تو گاؤں نکل آیا ہوں آج ہنگامے کے بعد۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے صاف منہ کرتے ہوئے ٹائپ کیا تھا۔ ہاں، بس لالا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تو خیر پھر بات ہوگی، ٹیک کیئر۔ نمرا نے جیسے جان چھڑائی تھی۔ اس نے بھی فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اندرونی دروازے میں قدم رکھتے ہی گلابی سراپا لیے زمزمہ اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ضیاء رک گیا۔ ضیاء، وہ فوراً اسے پکارتی اس کی طرف آئی۔ میں نے ابھی کھڑکی سے دیکھا، تمہارے آدمی پچھلی طرف کسی لڑکی کو زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑکی اور میرے آدمی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی خود دیکھا پچھلی طرف لان میں۔ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو نا؟ ضیاء نے لمبی سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں لیکن زمزمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، جیسے اس کا سوال سمجھ نہ پا رہی ہو۔ بس تو بے فکر ہو جاؤ، ضیاء کے حکم کے بغیر اس چار دیواری کے اندر کوئی کسی کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ مسکرایا۔ لیکن ضیاء، وہ لڑکی خود کو چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں، جاؤ آرام کرو زمزمہ، اور مجھے بھی آرام کرنے دو۔ ملازموں میں سے کسی کی بیٹی بیوی ہوگی، یہ لوگ اپنی عورتوں سے ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، میں کل دیکھ لوں گا، اس نے زمزمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زمزمہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ضیاء کچھ دیر اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھتا رہا اور پھر خود بھی لپ کچلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آدھی رات کے قریب وہ گھر لوٹا تھا۔ سبھی نفوس اس کے انتظار میں صحن میں ہی جمع تھے۔ نانو جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی مسلسل تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف تھیں۔ سبین پلر سے ٹیک لگائے بے جان وجود لیے زیر لب دعا میں۔ تو حمزہ اور اقرا کی حالت بھی ان سے کم نہ تھی۔ حمزہ کو تو خبر بھی کافی دیر سے پہنچی تھی، پھر شاویز کا فون مسلسل بزی ہی ملا تھا۔ اس کی تو جان سولی پر لٹکی تھی۔ شاویز کو دیکھتے ہی سب تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ حمزہ نے بے قراری سے پوچھا۔
جتنے دوستوں کا پتہ تھا سب سے پوچھ لیا، ہاسپٹل بھی بتا کر آئے، لیکن لالا کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ مایوسی سے کہتا وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں اسپتالوں میں چیک کرتا ہوں، خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہی نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ حمزہ نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں تمہارے۔ شاویز فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بار بار کہتی رہی لڑکی ذات کو اتنی چھوٹ نہ دو، لیکن نہ میری یہاں کون سنتا ہے، زرینہ تو ہے ہی بری۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی زرینہ نے زور سے ہتھڑ سینے پر مارتے ہوئے دہائی دی تھی، امی پلیز کچھ تو موقع دیکھ لیا کریں۔ اقرا نے مسلسل روتی سبین مامی اور نانوں کی طرف دیکھتے ہوئے خفیف لہجے میں کہا، او بی بی کیسا موقع؟ زرینہ تو اور ہی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ اسی موقع سے بچنے کے لیے ہی کہتی تھی، میری بات پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہائے میرے مرحوم بھائی کی روح تک کو ننگا کر گئی بے غیرت۔ زرینہ، اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا۔ کیا اماں اب بھی تم لوگ بچے بنے ہو؟ تو شاباش ہے اماں۔ یوں دن دہاڑے اچانک غائب ہو گئی لالا، کیا لگتا ہے آپ کو جن اٹھا کر لے گیا اسے؟ سیدھی بات ہے اماں، چن لیا ہوگا زمین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کوئی ساتھی، لات مار گئی آپ کی چوکھٹ کو۔ زرینہ کب کسی کا لحاظ رکھتی تھی جو اس موقع پر خاموش رہتی؟ حد ہوتی ہے زرینہ۔ اماں کا ضعیف لہجہ کب کپا سا گیا۔ کیسی بہن ہے تو؟ تیرے مرحوم بھائی کی بیٹی مشکل میں ہے، ہم سب اس قدر پریشان ہیں، اور تو اب بھی مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہی ہے ہمارے زخموں پر۔ میں تو صرف سچ کہتی ہوں اماں، انہوں نے تنفر سے نتنے پھلائے۔ اور پہلے کب اچھی لگی ہوں میں آپ کو جو آج اچھی لگوں گی؟ آپ کے لیے تو ہمیشہ بھائی بھابھی اور ان کی اولاد ہی مقدم رہی۔ آپ کا بس چلے تو لالا کے کرتوت بھی اقرا کے سر ٹھوک دیں۔ استغفار، اماں کا دل دہل گیا۔ اقرا لب کترنے لگی۔ اللہ سے ڈرو زرینہ، دکھی دل کو اور نہ دکھاؤ۔ اماں ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ حد ہوتی ہے امی۔ اقرا غصے میں ماں کو گھورتی نانوں کو سنبھالنے لگی۔ چپ چاپ آنسو بہاتی سبین پلر سے سہارا لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ یا اللہ میری لالا کی حفاظت فرما، اماں نے روتے روتے دعا کی تھی۔ میری لالا منہ پر کالک مل کر چلی گئی، لیکن ذرا جو کسی کو پرواہ ہو، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی اس وقت بے غیرت لڑکی۔ زرینہ مسلسل بڑبڑاتی رہیں۔ ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جگہ اجنبی تھی۔ چکور کشادہ کمرے میں 3 اطراف کھلی کھڑکیاں تھیں جن کے سامنے لوہے کی مضبوط گرل لگی تھی، اور آگے دبیز پردے گرے تھے۔ مرے مرے وجود کو گھسیٹتی کھڑکی تک آئی۔ باہر رات پھیل چکی تھی، اس کے کمرے سے کافی دور تک لال پکی اینٹوں کا فرش اور اس کے آگے گھنے درختوں کا سلسلہ۔ پردہ چھوڑ کر وہ گرنے کے سے انداز میں وہیں ننگے فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کچھ دیر میں ہی اس کے گال جلانے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کتنی ہی دیر بے جان سی آنسو بہانے کے بعد کہیں وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوئی۔ ضیاء بھی تو میرے ساتھ تھا، وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اسے ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی کیفیت سے جنگ لڑتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ارد گرد کو محسوس کرنے سننے کی لاشعوری طور پر کوشش کر رہی تھی، اور لاشعور بتا رہا تھا کہ ضیاء ان سے ان کی زبان میں ہی بات کر رہا تھا۔ ضیاء کے لہجے کی شناسائی بھی اسے محسوس ہوئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ بے بسی سے کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا احساس شدید ٹھنڈ کا تھا، موت کی سی سردی کا۔ اس قدر شدید گرمی کے موسم میں رگ رگ جماتی ٹھنڈک۔ وہ حیران سا اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ وہ برف پوش چوٹی پر بہرنا بیٹھا تھا۔ بے اختیار اس نے دونوں بازو پھیلا کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وقت عجیب سی گڑگڑاہٹ ہوئی تھی۔ جس زمین پر وہ بیٹھا تھا وہ ذرا سی لرزی تھی، پھر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تبھی سامنے اسے کسی کا سر دکھائی دیا۔ وہ اسے چند سال بڑا تھا۔ وہ اس سردی میں اتنی اونچائی پر نہ جانے کیا کرنے آیا تھا۔ اوپر آتے ہی اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت ذہین آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر فکر۔ سنو، اس طرف آ جاؤ، برف کا وہ ٹکڑا پہاڑ سے الگ ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر ضیاء نے بے اختیار سامنے نیچے دیکھا تھا۔ برف کے درمیان واقعی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً آگے کو ہوا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے اپنی بڑی سی شال اس پر اچھال دی تھی۔ اس کا برہنہ بدن ڈھک گیا تھا۔ تبھی گڑگڑاہٹ زور سے شروع ہوئی تھی۔ جلدی کرو ورنہ نیچے گر جاؤ گے، سامنے والا لڑکا چلایا تھا۔ اس نے کودنے کی کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ برف کا وہ حصہ چوٹی سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کا جسم چٹکنے لگا تھا۔ درد بے حساب تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں زیرو بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ اے سی آن تھا، ٹھنڈک تھی، پھر بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے یاد آیا،
خواب میں آنے والا لڑکا وہی تھا جس نے کئی موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ تم ہمیشہ گرتے ہو اور میں سنبھال لیتا ہوں۔ دھیان رہے یار، کئی بار ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنبھال نہیں سکتا۔ تم بھی یہ بات یاد رکھنا، ضروری نہیں ہمیشہ تم گرو اور میں سنبھال سکوں۔ بہرحال ولی خان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ بے آرام سا دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ گیا تھا۔ ایک دن ایک رات گزر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا لالا کہاں چلی گئی تھی۔ اس کا فون بھی مسلسل بند تھا۔ یونیورسٹی کے ہنگامے میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی کے قتل یا غائب ہونے کی اطلاع ہوتی۔ سیکیورٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف حالات سنبھال لیے تھے بلکہ یونیورسٹی بھی تقریباً ویران ہو چکی تھی۔ حالات کے پیش نظر 3 دن تک تعطیلات کا بھی اعلان ہو چکا تھا، اسی لیے بھی لالا کے تمام کلاس فیلو سے پوچھنے میں دقت تھی۔ سبین تو رو رو کر خاموش ہو گئی تھی۔ نانو بھی نڈھال سی بیڈ پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ شاویز، بہریال اور حمزہ تینوں نے ہی سارے ہسپتال، ایمرجنسی سینٹر سب چھان مارے تھے۔ اقرا نانو کو سنبھالتی تو کبھی سبین کو۔ زرینہ بیگم کی بڑبڑاہٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن بھی وہ تینوں ناکام گھر لوٹے تھے۔ ان کے مایوس چہرے دیکھ کر امید سے دھڑکتے دل بند ہونے لگے تھے۔ نانو کی بوڑھی آنکھیں سیلاب ابلنے لگی تھیں۔ بالکل اسی وقت شاویز کی فون کی بیل بجی۔ نمرا کی کال تھی۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ شاہویز، ابھی ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ کل اس نے یونیورسٹی کے بعد لالا کو ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے۔ وہ شہر کے باہر والے راستے پر تھے۔ نمرا نے اطلاع دی تھی۔ شاویز گرنے کے سے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز تقریباً سبھی نے واضح سنی تھی۔ پڑ گئی ٹھنڈ، کہتی تھی نا، منہ کالا کر کے چلی گئی ہے ہم سب کا۔ زرینہ کی تلخ آواز بلند ہوئی۔ سبین نے کانوں پر بے اختیار ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میری لالا ایسی نہیں ہے، نفی میں سر ہلاتے وہ چلا اٹھی تھی۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی۔ نڈھال وجود لیے وہ کمرے کے کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ میز پر رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے چمکتے رنگ دھیمے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پورے 1 دن سے گھر سے غائب تھی۔ گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، اسے اچھی طرح خبر تھی۔ زرینہ پھپھو کو تو موقع مل گیا ہوگا۔ اف میرے خدا، اس کی پلکیں دوبارہ بھیگنے لگیں۔ آنکھوں کے پپوٹے مسلسل بے آرامی اور رونے کی وجہ سے سوج رہے تھے۔ یاقوتی ننھا دہانہ ایک دم نیلا پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ضیا۔ وہ سب جان چکی تھی۔ ضیا کی سب تدبیروں کے باوجود وہ سمجھ گئی تھی یہ سب ضیا کا ہی کیا دھرا ہے۔ کمرے کے باہر بھاری بوٹوں کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ مضبوط دروازے کے سامنے آواز دم توڑ گئی اور ہلکی سی چرچراہٹ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اسے کچھ تسلی سے ملی تھی۔ وہ خوبصورت شخصیت کے مالک بزرگ آدمی تھے۔ وہ یقیناً ضیا کے بابا تھے۔ انہیں شاید اپنے بیٹے کی حرکت کی خبر ہوئی تھی، تبھی وہ وہاں چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک گویا اطمینان چھا گیا تھا۔ انکل، انکل پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ ضیا مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ فوراً مدد کے لیے ان کی طرف بڑھی تھی۔ سہراب علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی اور لالا کو حوصلہ ہوا تھا، وہ یقیناً اس کی مدد کرنے والے تھے۔ انکل پلیز میری مدد کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹی کی ہی طرح ہوں، وہ ان کے قریب آتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی، اور اگلے ہی پل سہراب خان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بھوک پیاس سے نڈھال لالا اس کے لیے تیار نہ تھی، تبھی سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑاتے زمین پر جا گری۔ اس کے گلابی ہونٹ کنارے سے پھٹ گئے تھے اور خون کی ننھی لکیر اس کی تھوڑی بھگونے لگی تھی۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جسے وہ باپ کی طرح سمجھتی تھی۔ اسے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی، انہوں نے اس کے لمبے کالے بال اپنے ہاتھ میں دبوچے تھے اور جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ ارتضیٰ زیدی کی بیٹی میری بیٹی کی خاک سے بھی نہیں ملتی۔ تکلیف سے کراہتی لالا کی پرواہ کیے بغیر وہ تنفر سے بولے، اور بابا کا نام سن کر لالا سنسی ہو گئی تھی۔ ساری تکلیف سر سی پڑنے لگی۔ کیا سمجھا تھا تیری ماں نے، انہوں نے غلیظ گالی دیتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا۔ لالا کے لب زب سے ایک دوسرے سے سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کے ساتھ میرے گھر کی چوکھٹ پار کر کے سارے گاؤں میں ہماری عزت کا جنازہ نکال کر اس کی پناہ گاہ میں محفوظ رہے گی۔ وہ بالکل کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکار رہے تھے۔ لالا کو ان سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ان سے اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس عمر میں بھی ان کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ سبین جانتی تھی سہراب علی خان کی بہنیں لال حویلی کی عورتیں کبھی شادی نہیں کرتیں، ان کا کسی خواب، کسی خوشی، کسی رشتے پر کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن سبین، انہوں نے اس کے گال اپنے پنجے میں دبوچتے ہوئے کہا۔ درد کی تیز لہر جاگی تھی، اس کی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ سبین نے بغاوت کی اور وجہ تھا تمہارا باپ، ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ لالا کو ان کے صاف ستھرے خوبصورت وجود سے ایک دم گھن آنے لگی تھی۔ اب جب تم عبرت کی تصویر بن کر گھر جاؤ گی تو کیا حال ہوگا ارتضیٰ کا، سبین کا،
وہ کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ ایک ایک پل جئیں گے، ایک ایک پل مریں گے، نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہماری حویلی سے بغاوت کرنے والی خانزادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کے نتنوں سے نکلتی گرم ہوا لالا کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ کتنے برس، 20 سال سے بھی زیادہ اس دن کا انتظار کیا ہے میں نے۔ ناک کے بدلے ناک، عزت کے بدلے عزت، کہاں چھپائیں گے اس بدنامی کے داغ کو؟ ارتضا اور سبین، وہ وجود سرتاپا نفرت تھا، اور لالا وہ سب سمجھ رہی تھی۔ ساری کہانی کھلنے لگی تھی۔ وہ ساری عمر کیا سمجھتی رہی، اور یہاں سانپ کے روپ میں انسان دیکھ کر اسے پل بھر میں الہام ہوا تھا۔ اس کی پھولوں جیسی فطرت کی ماں ان سانپ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے تو ارتضا ہی بنا دے سکتے تھے، صرف اور صرف اس کے بابا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں ایک بد کردار ماں کی بیٹی ہوں، سراب علی خان اب بھی بولے جا رہے تھے، لیکن لالا کو صرف اپنے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی اقرا کہ تمہاری ماں کا کیا تمہارے سامنے آئے۔ اس نے کس قدر غرور سے کہا تھا، لیکن اس کا کیا وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ مکافات عمل تو سب کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ، وہ تو سگی اولاد تھی۔ زرینہ پھپھو کی طرح اس نے بھی تو ماں کا کردار ہمیشہ چاک کیا تھا، تانے مارے تھے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا امی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور دورہ نے دروازے سے ہی آواز دی تھی، خان، چھوٹے خان نے حکم دیا ہے لڑکی کو گھر چھوڑنے کا۔ اس کی آواز مؤدب تھی، شیطانی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے نا؟ میں نے تو نہیں کہا، ابھی میرا بدلہ پورا کہاں ہوا ہے؟ انہوں نے جھٹکے سے لالا کو چھوڑا تھا۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر جا گری تھی۔ تم نے ضیاء کو وہ مشروب پلا دیا؟ جی خان، گل بی بی نے دے دیا تھا۔ اب وہ آدھ کھلے دروازے پر کھڑا تھا۔ گڈ، انہوں نے شیطانی نظریں لالا پر جماتے ہوئے کہا۔ شیطان مجسم روپ بھی لگتا ہے۔ لالا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سراب علی خان نے سائے ٹیبل پر رکھا ننھا کانچ سے بنا شو پیس اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اپنی پیشانی پر دے مارا تھا۔ ہلکی سی سسکاری بھری تھی اور ان کی پیشانی سے خون کی پتلی سی لہر نکلی تھی۔ خان، دورہ پریشان سا ان کی طرف بڑھا۔ لالا بھی چیخ مار کر لاشعوری طور پر ذرا سی گھسکی۔ یہ آج رات بھی ہماری مہمان رہے گی، صبح منہ اندھیرے روشنی پھیلنے سے پہلے اسے اس کے دروازے پر ڈال آنا۔ وہ زخم کی پرواہ کیے بغیر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولے، حکم خان۔ وہ فوراً سر جھکا گیا، اور تم؟ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس پر جھکے تھے۔ وہ کانپ سی گئی۔ تم ضیاء کا انتظار کرو، پھنکار کر کہتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ لالا کا ننھا سا دل بے جان ہونے لگا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، ذہن معاوضہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، چکر سے آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہو رہا تھا۔ شاید یہ مسلسل سٹریس کی وجہ سے تھا۔ وہ لالا کو یہاں لے تو آیا تھا، ابھی تک تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس نے بس باجی کو اطلاع دے دی تھی۔ لالا ایک دن گھر سے غائب رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سزا کافی تھی اس کے خاندان والوں کے لیے، اسی لیے اس نے ملازموں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اسے واپس گھر چھوڑ آئیں رات کے اندھیرے میں۔ لیکن یہ ایک حقیقت تھی، یہ سب کر کے وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا، بے حد بے سکون۔ حالانکہ یہ سب اس نے اپنے باجی کے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہ تھا، وہ خوش نہ تھا۔ ضیاء کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سراب علی خان اندر آئے۔ دورہ خان انہیں سہارا دیے ہوئے تھا۔ پیشانی پر پٹی لگی تھی جس پر لگا خون کا دھبا ابھی تازہ تھا۔ وہ فوراً ان کی طرف آیا، وجود میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا ہوا باجی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ خان، اس لڑکی نے حملہ کیا ہے بڑے خان پر، گلدان سر پر دے مارا ان کے۔ دورہ خان نے فوراً کہا۔ لالا؟ ضیاء ضبط سے مٹھی بھیج گیا۔ گری ہوئی نسلوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے زوئے، سہراب علی خان مسکراتے ہوئے بولے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، خود کو سمجھتی کیا ہے؟ غصے سے کہتا لڑکھڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ یاد رہے دورہ خان، صبح ہونے سے پہلے ہی لڑکی گھر پہنچ جانی چاہیے۔ ضیاء کو بھی یہاں لے آنا، جو مشروب اس نے پیا ہے صبح سے پہلے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ ضیاء کے باہر جاتے ہی انہوں نے حکم دیا تھا۔ دورہ خان سر جھکاتا باہر نکل گیا۔ سراب علی خان کے لبوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تیری انتہائی شکست ہی تو اصل لطف دے گی ارتضا زیدی، اس نے خود کلامی کی تھی سانپ جیسی پھنکار کے ساتھ۔ کسی نے دروازہ پوری قوت سے کھولا تھا۔ وہ جو ماں سے کی گئی زیادتیوں پر ندامت کے آنسو بہا رہی تھی، بری طرح چونکی تھی، لیکن اگلے ہی پل ضیاء کو اندر آتا دیکھ کر جھٹکے سے بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ ضیاء دروازے کو ٹھوکر سے بند کرتا کسی بے پرے شیر کی طرح اس کی طرف لپکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی با کو تکلیف پہنچانے کی؟ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ واہ، تکلیف بھی تمہارے باجی کو ہوئی، اور میرا کیا؟ میری تکلیف کا احساس ہے تمہیں؟ وہ اس سے خوف کھائے بنا تیز لہجے میں بولی۔
تمہاری تکلیف؟ ضیاء نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ ساری عمر میرے باجی کو تکلیف کے کانٹوں پر گزارنے پر مجبور کرنے والوں کو آج اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے۔ واہ! وہ خود کو بمشکل سنبھال پایا تھا۔ اور تمہیں کون سی تکلیف ہے یہاں؟ ہاں، ایک لڑکی کا گھر سے ایک رات باہر گزار لینے کا مطلب تم کیا جانو ضیاء؟ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے متنفر لہجے میں بولی۔ ضیاء نے مزید 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، دل میں خوف سا جاگا۔ حیرت ہے تمہیں کسی نے بتایا نہیں شاید کہ تمہاری ماں نے بھی گھر سے بھاگ کر ساری عمر باہر گزاری۔ اس نے جیسے گالی دی تھی، لالا کا دل کٹ سا گیا تھا۔ اس نے ضیاء کو دھکا دیا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ضیاء دم بخود رہ گیا۔ اسے لالا سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ پتہ ہے کیا، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے یہ جانے بنا کہ تم ایک سانپ کی اولاد ہو، تم پر بھروسہ کر لیا ضیاء۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بے پرے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ سانپ کیا ہوتا ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ ضیاء اسے اپنی طرف یوں جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر لالا کو احساس ہوا تھا اس نے غلطی کر دی تھی، اور آگے بڑھتے ضیاء کے قدم اس کے ہلتے ہونٹوں پر جمے تل کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے رک گئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس نے لالا کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ لال حویلی کے سناٹے میں چوبدار دروازے کے کھلنے پر کسی آسیب کے پر کھلنے کی سی آہٹ پیدا ہوئی تھی۔ دل پوری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے اس جگہ قدم دھرنا جہاں باجی نے کسی کا بھی داخلہ سختی سے منع کر رکھا تھا۔ دل تاک کے خوف سے لرزا جا رہا تھا، لیکن اندر کے تجسس سے مجبور ہو کر بہرحال اس نے اندر آ کر ہی دم لیا تھا۔ ضیاء نے انہیں ابراہیم کے ہمراہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیجا تھا۔ باجی خود بھی کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، ایسے میں وہ اس خوابیدہ جگہ کی مکمل سیر کر سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی واحد قداور الماری پر لگے سارے سوئچ آن کر دیے تھے۔ ہر طرف سے بند کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس جنون خیز جگہ کی ساری خوبصورتی سے نظروں کو خیرہ کرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک کتاب کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہاں ہر قسم کی کتاب تھی، علاقائی غیر ملکی ادب سے اردو ادب، عربی ادب، قرآن حدیث سے متعلق تمام اہم کتب، شاعری کی کتابیں، جاسوسی، تفریحی مواد، بچوں کی کتابیں، اسلامک اسکالرز کی اہم کتب۔ فخر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کتنی محبت کرتے تھے اس کے باجی اپنی کتابوں سے۔ وہ بھی تو بالکل ان پر گئی تھی۔ اسے بھی تو اسی طرح کتابوں سے عشق تھا۔ اسے فخر سا محسوس ہوا۔ وہ اپنے باجی کی طرح تھی، اور تبھی وہ ذرا آگے بڑھی تھی۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ دراز سے الجھا تھا، اور اس کے تیزی سے آگے بڑھنے پر دراز دوپٹے کے ساتھ گھسکتی چلی گئی تھی۔ اس گل نے حیرت سے اس کھلی دراز کو دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار دیکھا تھا باجی یہ دراز ہمیشہ لاک کرتے تھے، تو آج یہ کھلی کیسے رہ گئی؟ وہ تیزی سے اسے بند کرنے کو آگے کو بڑھی کہ لاک آدھا کھلا ہوا تھا۔ مطلب باجی نے تیزی سے لاک کیا تھا، اور اسی لیے لاک صحیح بند نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ لاک بند ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ وہ مہینوں میں بھی کبھی کھولتے تھے، اور اسی لیے شاید انہیں بھی اس دراز کو بند کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دراز بند کرنے لگی کہ نظر اندر پڑی ایک فوٹو پر ٹھہر سی گئی کہ 2 بچیوں کی تصویر تھی۔ 12 اور 10 سال کے قریب کی عمروں کے وہ بچے بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ گہری سبز آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی۔ یہ تو باجی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوٹو اٹھا لی تھی، اور تبھی اس کی نظر نیچے پڑی ایک بوسیدہ ڈائری پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ تقریباً 30-40 سال پرانی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ ڈائری اٹھا لی تھی، اور باجی کی خوبصورت منقش کرسی پر بیٹھتے ہوئے ذرا سے خوفزدہ دل کے ساتھ اس نے ڈائری کا پہلا ورق پلٹا تھا۔ میں سراب علی خان آج قسم کھاتا ہوں آفتاب ولی خان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی وجہ سے میرے بابا کی جان گئی، اور جان کے بدلے جان، عزت کے بدلے عزت، مال کے بدلے مال۔ میں اس خاندان کو، اس نسل کو ختم کر دوں گا۔ کسی ننھے بچے کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ چند لمحے یوں ہی ساکت بیٹھی وہ انہی لفظوں کو بار بار دہراتی رہی، اور پھر اس نے تیزی سے ورق پلٹنا شروع کر دیے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی کہانی پڑھ رہی تھی، بے حد طویل کہانی، زندگی کی کہانی، اور کہانیاں مختصر کہاں ہوتی ہیں۔ اس نے بھی بیٹھے بیٹھے ماضی کا سفر طے کیا تھا، بلکہ اب طے کرنا شروع کیا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گلیوں کی چوں میں کتوں کے بھونکنے اور ٹڈوں کی گونجتی سیٹیاں سناٹے کا وجود چیرتی، اور پھر وہی خاموشی طاری ہو جاتی۔ سنسان گلی میں رات کے اس پہر اس تنگ گلی کے سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی سے 4 نفوس نکلے، اور گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کسی بے جان وجود کو اٹھائے اس گلی میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی ان سب سے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، اور وہ بے حد ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔
ایک متوازی گیٹ کے قریب آتے ہی اس شخص نے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے وہ بے جان وجود وہیں چوکھٹ پر آرام سے ڈال دیا تھا۔ تم سب جاؤ اور ہاں، گاڑی سٹارٹ رکھنا، پستول تھامے شخص نے انہیں ہدایت کی۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیز قدموں سے واپس مڑ گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیپ سے ٹیپ نکالی اور سامنے لگی بیل پر چپکا دی۔ گھر میں تیز گھنٹی کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ فوراً واپس مڑ گیا۔ گھنٹی بجتی جا رہی تھی۔ حویلی کے طاقچوں میں رکھے دیے سرے شام ہی روشن کر دیے جاتے تھے۔ بڑے بڑے دالانوں کے سروں پر اتنے ہی بڑے الاؤ روشن ہوتے تو دن کا سا ساما بن جاتا تھا۔ حویلی میں سرخ اینٹوں سے بنی یہ اونچے محرابوں والی حویلی ویسے تو لال حویلی کے نام سے مشہور تھی، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے حسن سلوک اور محبت کی وجہ سے امن کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ آفتاب ولی خان نہ صرف ملک کے جانے پہچانے سیاستدان بلکہ اس علاقے کے والی سمجھے جاتے تھے۔ سادہ اور نیک طبیعت کے مالک آفتاب خان ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر غریبوں کے لبوں پر مسکان رقص کرنے لگتی تھی۔ اسفندیار علی خان ان کے دست راست تھے۔ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اسفندیار نہ صرف یہ کہ ان کے بہترین دوست تھے بلکہ سگے چچا زاد بھی تھے۔ چچا کی عیاشیوں کی وجہ سے اسفندیار گھر بار اور زمینوں کی وراثت سے ہاتھ دھو چکے تھے اور ان کی وفات کے بعد آفتاب ولی خان نے انہیں سگے بھائی کی طرح نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ سنبھالا بھی تھا۔ وہ انہیں بالکل سگے بھائی کی طرح ہی عزیز تھے اور خود اسفندیار علی خان بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ ایک ڈھلتی شام تھی۔ حویلی روشن ہونے لگی تھی۔ شام تک حویلی میں رہنے والی چہل پہل دم توڑ چکی تھی۔ سکون سا ہر سو حصار کیے ہوئے تھا۔ جب تیز گاڑیوں کے چیختے انجنوں کے شور نے حویلی کا پرسکون ماحول لرزا کر رکھ دیا تھا اور عصر کے وقت خوش باش مسکراتے چہرے کے ساتھ زمینوں پر جانے والے اسفندیار علی خان چار کندھوں پر واپس آئے تھے۔ آفتاب ولی خان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اسفندیار ان کے حصے کی گولیاں بھی اپنے سینے پر کھا گئے تھے۔ آفتاب خان تو بال بال بچ گئے تھے لیکن اسفندیار موقع پر ہی جان گنوا بیٹھے تھے۔ حویلی میں قیامت برپا ہو گئی تھی اور اسی دن چارپائی پر سفید لباس میں بے جان پڑے وجود کے ساتھ لگے سہراب علی خان کے سر پر آفتاب ولی خان نے دستے شفقت رکھتے ہوئے کہا تھا، آج سے میرا ایک نہیں دو بیٹے ہیں۔ سہراب علی خان آج سے میرا بیٹا ہے۔ اور وہ آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ سکے تھے کہ گہری سب آنکھوں میں کس قدر زہر امڈ آیا تھا۔ ان کے پہلو سے لگتے ہی اور پھر جنازہ اٹھتے ہی ماں کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس بچے نے زہریلے لہجے میں کہا تھا، اماں میرے ابا کا قاتل ہے یہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ابا کو مروا دیا۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں سوچتے۔ اماں نے روتے ہوئے اس ننھی جان کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ نیند تو جیسے گھر کے باسیوں سے روٹ گئی تھی۔ زرینہ گھر جا چکی تھی۔ اقرا البتہ وہیں رک گئی تھی۔ سبین نے اسے زبردستی سلا دیا تھا لیکن خود مسلسل برآمدے میں ٹہلتی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ نانو بھی تسبیح کے دانے گراتی لالا کے لوٹ آنے کی دعا میں مشغول تھیں۔ شاویز لالا کے کمرے میں اس کی کتابیں نوٹس ایک ایک کر کے دوبارہ چیک کرنے لگا تھا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ انٹرسٹڈ تھی تو ضرور کہیں نہ کہیں اس آدمی کا نام نمبر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ خوش تھی تو اس کے لیے کافی تھا، لیکن وہ خوش تھی بھی اس کی تسلی بہرحال اسے کرنی تھی۔ وہ اس کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے بامشکل کچھ کتابیں ہی چیک کر لی تھیں، لیکن ڈور بیل کی چیختی آواز نے رات کا سناٹا چیر کر رکھ دیا تھا۔ آواز اس قدر تیز اور مسلسل تھی کہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ شاہویز! سبین بے اختیار اسے پکارتی گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ شاہویز بھی تیزی سے ان کی طرف بھاگا تھا۔ گیٹ کے قریب جا کر ہی وہ ایک دم رکی تھی۔ انہیں اپنے پیروں کی طرح اپنا دل بھی رکتا محسوس ہوا تھا۔ گھنٹی بجتی چلی جا رہی تھی جیسے گھنٹی بجانے والا ہاتھ رکھ کر اٹھانا ہی بھول گیا ہو۔ شاہویز نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ چوکھٹ سے لگا بے جان سا وجود اندر کی طرف گرا تھا۔ چادر ڈھلک گئی تھی۔ لالا کا ویران چہرہ ان دونوں کے سامنے تھا۔ سبین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جس طرح اچانک اس کا پروپوزل ریجیکٹ ہوا تھا وہ واقعی اس کے لیے کافی پریشان کن تھا، لیکن عین وقت پر امن کی پیشکش اور پھر اس کا خود اس پروجیکٹ میں دلچسپی لینا اسے واقعی خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ چند دنوں کے اندر ہی ان کی کوششوں سے وہ ایک دو اور بھی اچھے اسپانسر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لالا کے معاملے میں جس وقت وہ شاویز کے ساتھ بزی رہا تھا، امن نے کنسٹرکشن کا سارا کام دیکھا تھا۔ وہ ایک دوست کی طرح اس کے شانہ بشانہ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک مرتبہ پھر امن کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے امن تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ امن رات گئی گھر لوٹی تو پاپا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی تو وقت دے رہی ہوں پاپا، اپنے اور بریال کے رشتے کو ضائع ہوتا ہے یا کامیاب، ہاں یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، میری دعا تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ، بس اس بار اگر ناکامی ہو تو پچھلی والی غلطی مت دہرانا بیٹا۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا،
تم جانتی ہو تمہارے لیے بہرحال بہت، لیکن میرے لیے صرف تم ہو، صرف تم۔ پاپا، وہ ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ بیٹیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ ماں باپ کا سینہ ہی تو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، نشے کا خمار اتر چکا تھا۔ پھر وہ کتنی دیر چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تکتا بے سود لیٹا رہا۔ بھلے رات وہ نشے کی حالت میں تھا، لیکن ایک ایک منظر اس کی یادداشتیں بالکل واضح چمٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے مضبوط شکنجوں میں پھڑپڑاتی وہ نازک سی چڑیا، اس کی گھٹی گھٹی چیخیں مزاحمت کرتے اس کے کمزور نازک ملائم ہاتھ۔ بے اختیار وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، سفید گلابی خوبصورت ہاتھ جنہوں نے کبھی کوئی سخت کام نہیں کیا تھا، کل رات کس قدر کھدرے ہو گئے تھے۔ نرم و ملائم ہاتھ اس کے ہاتھوں میں پھنس کر زخمی ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے اوپر ڈالا گیا کمبل اٹھا کر دور اچھال دیا تھا اور سلیپرز پہنتا ہوا باتھ روم میں آ گیا۔ سامنے لگے کداور آئینے میں اس کا وجیح سراپا کس قدر شاندار تھا، لیکن اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے سامنے پڑے خوبصورت کرسٹل باؤل اٹھا کر شیشے پر دے مارے کہ ایک دم اس کا سراپا بدلا تھا۔ نرم و نازک کومل سا سراپا، کالی کٹور آنکھیں سمندر جیسی گہرائی لیے اور وہ یاقوتی لب، ننھا سا دہانہ، دھیرے سے مسکرانا، پھر ایک دم جیسے در سے نیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، بھلے ہی وہ لالا اور اس کی فیملی سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے باپ کو سالوں رلایا، اس کے چاچو، بوا، سب کی موت اس کے باعث ہوئی، پھر بھی وہ اسے لالا کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے وہ بال آئینے پر دے ماری تھی۔ شور سا ہوا تھا اور آئینہ چھناکے سے کرچیوں میں بدل گیا تھا۔ وہ پریشان سا یوں ہی باہر آ کر بستر پر گر گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی زمزمہ اندر آئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زمزمہ کو دیکھا۔ زمزمہ کی آنکھوں میں ناراضگی تھی، دکھ تھا، کرب تھا۔ میں نے کہا تھا نا خان، اس لڑکی کو بچا لو، لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ صبح جس وقت لالا کو وہاں سے لے کر گئے تھے، وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ بے حس و حرکت لالا اور نڈھال گناہ کے بوجھ سے کپ کپاتا وجود لیے ضیا، وہ بچی نہ تھی کہ کچھ سمجھ نہ پاتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا زمزمہ، وہ دونوں ہاتھ لبوں میں الجھا گیا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ضیا علی خان کو اپنا کردار کس قدر، اپنی انا کتنی عزیز تھی۔ چکی چکی پلکوں سے ندامت کا آنسو ٹپکا تھا۔ زمزمہ اس کے سامنے زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا خان، کچھ نشے اور حسن بہت طاقتور ہوتے ہیں، مدہوش کر ہی دیتے ہیں۔ زمزمہ کا لہجہ بکھرا تھا، سر جھکائے بیٹھا ضیا رو رہا تھا۔ وہ مرد جسے وہ دنیا کا مضبوط ترین مرد سمجھتی تھی، کس قدر کمزور پڑ گیا تھا۔ برائی کی طرف کھینچ کھینچ کر لے جانے والے اس شخص نے ہمیشہ کس طرح اچھائی کی طرف خود کو مائل کیے رکھا تھا، لیکن اچھائی اور برائی کے دوراہے پر چلتے چلتے کبھی تو پھسلنا ہی تھا، شاید ٹھوکر لگنی ہی تھی۔ وہ مرد تھا، صاف راستہ چن سکتا تھا، صحیح راستہ چن سکتا تھا، لیکن اپنے باجی کے لیے خود پر برائی کی چھاپ لگاتے لگاتے وہ کس طرح برائی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا تھا کہ سارا وجود ہی کیچڑ کیچڑ ہو گیا تھا۔ زمزمہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔